السلام علیکم ناظرین۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن اور سیاہ دل اور ننگ خاندان یعنی خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ نہایت موٹا اور بدنما اور کثیر الشعر تھا، اور بد خلق اور فاسق و فاجر اور شرابی اور بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب العالمین، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ واقع کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس، ماہی بیاب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھا جائے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہوں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ نہایت تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا علیہم الرضوان کے خون نحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس اور 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے خوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔
मगर वो लड़की अंदरूनी तौर पर उससे नफरत करती थी। एक दिन रंग रलियां मनाने के बहाने उसने यजीद को दूर वीराने में तन्हा बुलाया। वहाँ की ठंडी हवाओं ने यजीद को बदमस्त कर दिया। उस दोशीज़ा ने ये कहते हुए कि जो बेगैरत व नाबकार अपने नबी के नवासी का गद्दार हो, वो मेरा कब वफादार हो सकता है। खंजरे आबदार के पै दर पै वार करके चीर फाड़ कर उसको वहीं फेंक दिया। चंद रोज उसकी लाश चील कबों की दावत में रही। बिल आखिर ढूंढते हुए उसके आली मवाली नौकरों चाकर वहां पहुंचे और गड्ढा खोद कर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दफनाए। यजीद मलऊन की मौत की एक रवायत ये है कि बिलाजरी ने एक शामी बूढ़े से यजीद की मौत के सबब के बारे में लिखा है। एक दिन यजीद ने अपने बंदर को वाशी खच्चर की पुश्त पर बिठाया और खुद भी ऐसी हालत के मस्त और मदहोश था। उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि अचानक जमीन पर गिरा, गर्दन टूट गई और फिर खड़ा नहीं हो पाया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि उन्होंने कहा, यजीद हवारीन में मस्ती की हालत में शिकार की गरज से घोड़े पर बैठा और उसके आगे वो वाशी खच्चर दौड़ रहा था जिस पर बंदर बैठा हुआ था। उसके पीछे यजीद ने अपने घोड़े को दौड़ाया और ये शेर पढ़ा, अबा खलफ अहताला लिनफ्सी का हीला फलैसा अलैहा इन हलकत ज़मानुन। ये कहते ही वो घोड़े से गिरा और गर्दन टूट गई और फिर उठ नहीं पाया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।